السلام علیکم دوستوں۔ ویسے تو اس دنیا میں طرح طرح کے خطرناک اور درندہ صفت لوگ گزرے ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع گفتگو ایک ایسی صنف کی سفاکیت سامنے لانا ہے کہ جسے صنف نازک کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی چند خطرناک ترین بیویوں کی۔ بیوی جو کہ ہمدرد، غمگسار اور شریک حیات کے نام سے موسوم ہے، لیکن اس کے چند ایک روپ یہ بھی ہیں۔ کیتھرین نائٹ۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی کیتھرین نائٹ یہ وہ پہلی آسٹریلین خاتون ہیں کہ جنہیں تاحیات قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کی سفاکیت کی پوری ایک تاریخ ہے۔ کیتھرین نائٹ نے اپنے پہلے شوہر کو اس بری طرح مارا تھا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پہلے شوہر نے تو اسے چھوڑ دیا، لیکن بعد میں کیتھرین کی شادی جان چارلس تھامس نامی آدمی سے ہوئی۔ شروعات میں کیتھرین نے اپنے دوسرے شوہر کے کتے کی گردن اسی کے سامنے کاٹ کر پھینک دی۔ یہ شادی کچھ دن اسی طرح تلخ اور پرتشدد واقعات کے ساتھ چلتی رہی، لیکن پھر جان نے پولیس اسٹیشن میں اپنی بیوی کے خلاف ایک رپورٹ درج کروائی، جس کے مطابق اسے اپنی بیوی سے خطرہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ قانون حرکت میں آتا، سن 2000 میں کیتھرین نے اپنے شوہر پر چھری کے 37 پے در پہ وار کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی کھال اتاری اور اس کے جسم کو ایک میٹ ہک میں لٹکا دیا۔ بعد ازاں اس کے کولے کا گوشت اتار کر اسے مختلف سبزیوں کے ساتھ پکایا اور پھر جان کے بچوں کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ کھانا انہیں کھلا سکے۔ لیکن اس سے پہلے پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹیسی کیسٹر۔ سن 2005 میں اسٹیسی کیسٹر نامی ایک خاتون اپنے شوہر کو مسلسل کئی دن ایک مختصر مقدار میں زہر دیتی رہی۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اسٹیسی نے اسے خودکشی کا رنگ دے دیا۔ پوسٹ مارٹم ہونے پر اس کے شوہر کی لاش میں ایتھلین گلائکول نامی ایک کیمیکل پایا گیا۔ یہی کیمیکل چند سال قبل اسٹیسی کیسٹر کے پہلے شوہر کی موت کے بعد اس کی لاش میں بھی پایا گیا تھا، سو پولیس کو اس پر شک ہو گیا۔ اب اسٹیسی نے یہ تمام الزامات اپنی حقیقی بیٹی ایشلی پر دھرنے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ دن بعد ایشلی حالت مرگ کے دوران ہسپتال میں داخل ہوئی۔ اس نے بہت سی نیند کی گولیاں اور شراب پی لی تھی، اور اس کے پاس ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ملا جس میں اپنے دونوں والدوں کی موت کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایشلی معجزانہ طور پر بچ نکلی اور بعد میں اس نے اپنی ماں کے خلاف گواہی دے دی کہ اس کے دونوں والد کی موت اور ایشلی کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ماں اسٹیسی کیسٹر تھی۔ کیٹیا خیرتونووا۔ 36 سالہ بیوی کیٹیا اور 40 سالہ شوہر میخائیل دونوں واک پر نکلے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات کیٹیا کی ایک 33 سالہ دوست لیزا ڈیمیٹریوا سے ہوئی۔ ان دونوں نے اسے اپنے گھر کھانے پر دعوت دی۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد یہ تینوں ایک فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ کیٹیا فلم دیکھنے کے دوران سو گئی۔ گھنٹہ بھر کے بعد اچانک کیٹیا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر اور اس کی دوست دونوں برہنہ حالت میں عمل گناہ میں ملوث تھے۔ یہ دیکھ کر کیٹیا اپنے آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے قریب پڑا ہوا لیمپ اٹھا کر اپنی دوست کے سر پر دے مارا، جبکہ اپنے شوہر کا عضو تناسل یعنی پرائیویٹ پارٹ بھی کاٹ کر پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو خود ہی
ایمبولینس کو فون کیا۔ اس عمل کے لیے کیٹیا کو 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ ڈاؤنل بیٹسٹا۔ ڈاکٹر رچرڈ بیٹسٹا کی شادی 1990 میں ڈاؤنل بیٹسٹا سے انجام پائی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ڈاؤنل بیٹسٹا کے دونوں گردے خراب ہو گئے۔ بہت تلاش و جستجو کے بعد بھی ڈاؤنل بیٹسٹا کو کڈنی ڈونر نہ مل سکا۔ تب اپنی بیوی کی محبت میں ڈاکٹر رچرڈ بیٹسٹا نے اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 2001 میں یہ کڈنی میچ ہوا اور آپریشن سکسیسفل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ڈاؤنل بیٹسٹا کو ایک نئی زندگی ملی، اس کے اطوار ہی بدل گئے۔ اس نے رچرڈ کی بالکل پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ وہ ماسٹرز کی ڈگری کے لیے دوبارہ یونیورسٹی جانے لگی اور اپنے تھراپسٹ سے ناجائز تعلقات بھی بنا لیے۔ حد سے زیادہ جلنے کوڑنے کے بعد اس کے شوہر نے اس پر اپنے گردے کے بدلے $1.5 ملین کا مقدمہ دائر کر دیا اور ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ بیٹی نیومر۔ بیٹی نیومر نامی 76 سالہ ایک خاتون امریکی ریاست کیرولینا کی جیل میں موجود ہیں۔ ان پر پہلا ثابت شدہ الزام اپنے 5 میں سے چوتھے نمبر کے شوہر کی سپاری دینے یعنی ان کو قتل کروانے کا ہے، جبکہ ان کے پہلے بیٹے اور باقی 4 شوہروں کے قتل کی تحقیقات ابھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن ریکارڈ اور شواہد بتاتے ہیں کہ ان کے تمام شوہروں اور بیٹے کی موت پر ہر مرتبہ ایک بھاری رقم لائف انشورنس کی مد میں انہیں ملتی رہی ہے۔ ان کے حلقہ احباب کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی ملنسار، رحم دل، باقاعدگی سے چرچ آنے والی نرم گو خاتون ہیں۔ لیکن جب آخری مرتبہ انہوں نے اپنے نواسے کے نام پر بیمہ پالیسی خریدی تو اسے شک ہو گیا کہ اب وہ بھی مرنے والا ہے اور اس نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دی۔ اس رپورٹ کے جو نتائج نکلے وہ ساری دنیا کے لیے بہت حیران کن تھے۔ وکی لوئنگ۔ آسٹریلیا کی رہنے والی ایک خاتون وکی لوئنگ کو ان کے شوہر نے صرف اس لیے طلاق دے دی کیونکہ وکی لوئنگ نے اپنے گھر میں ایک مگرمچھ پال رکھا تھا اور وہ اس کا استعمال اکثر اپنے شوہر کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا کرتی۔ یہ مگرمچھ پورے گھر میں گھومتا پھرتا ہے اور بستر میں وکی کے ساتھ ہی سویا کرتا ہے۔ ویلیریا میسیلینا۔ ویلیریا میسیلینا روم کے سیزر کلاڈیس کی تیسری بیوی تھی۔ یہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے آج تک مشہور ہے۔ کلاڈیس سے قبل اس کا معاشقہ سیزر کیلیگولا کے ساتھ تھا۔ بعد میں یہ کلاڈیس سے شادی کرنے پر روم کی رانی بن گئی، لیکن رانی بن کر اس کے اندر کی دبی ہوس پوری نہ ہو سکی۔ چنانچہ یہ رات کی تاریکی میں محل سے نکلتی اور تمام رات بحیثیت پروسٹیٹیوٹ گزارا کرتی۔ اس کا شمار روم کی بڑی بڑی پروسٹیٹیوٹس میں ہوا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے کلاڈیس کو راستے سے ہٹانے کی خاطر اپنے ایک عاشق کو بھیجا جو کہ پکڑا گیا۔ اس ناکام سازش کے بعد ویلیریا کو اس عاشق سمیت قتل کر دیا گیا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔